بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، پروگرام ہے جہاں دیٹس اٹ عبید اللہ بیگ اور غازی صلاح الدین. اور آج ہمارے مہمانوں میں جنہیں ہم نے زحمت دی اور جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے ہماری عزت افزائی کی، پہلے نمبر پر تشریف رکھتے ہیں محترم شان الحق حقی صاحب. ان کے بعد محترمہ شاہدہ حسن. تیسری کرسی مہمانوں کے لیے. اس میں ہم نے ایک مہمان کو مدعو کیا ہے، زحمت دی ہے. ذرا سا توقف کیجئے تو میں عرض کروں گا کہ وہ شخصیت کون ہے. اور ہم نے یہ بھی چاہا کہ یہ جو مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ بھی اس پروگرام میں اس طرح شریک ہوں کہ وہ بھی سوال پوچھیں اور غازی اور عبید ان سے 20 سوال کر کے ان کے سوال بھی بوجھیں، یا اگر نہ بوجھ پائیں جو بھی صورت ہو. لیکن اس کی کیا صورت ہو کہ اتنے مہمان ہیں، ان میں سے کون دو مہمان ہم منتخب کریں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آج کے پروگرام میں سوال پوچھنے والوں میں شرکت کریں. اس سلسلے میں ہم نے یہاں ایک قرآن اندازی کا سلسلہ کیا ہے. نمبر 4 بھائی، آپ چوتھی کرسی پر تشریف لیں. اور ایک مہمان کو میں اور زحمت دوں گا. نمبر 6 اور حسب معمول میں سب سے پہلے زحمت دوں گا محترم شان الحق حقی صاحب کو کہ تشریف لائیں. اس بات کی ظاہر ہے کہ جتنی خدمات ہیں ادب کے حوالے سے، شعر کے حوالے سے، تحقیق و تنقید کے حوالے سے، تذکروں کے حوالے سے اور بالخصوص زبان کے حوالے سے، حقی صاحب آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ بہت سی ہیں. کچھ تو لغات ہیں جو چل رہی ہیں، اور ابھی بھگوت گیتا کا منظوم ترجمہ چھپ کر آیا ہے. اچھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو اور کئی کام چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، ماشاء اللہ. سب یہ واقعی یہ سلسلے جاری رہیں اور ہم آپ کے اس علم سے اور ہمارے ساتھ جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں فیضیاب ہوتے رہیں. یہاں سلسلہ یہ ہے واقعی صاحب کے 4 شعبے ہیں جی. شخصیت، عمارت، ہتھیار اور جانور. جی. ان میں سے کسی ایک شعبے کا انتخاب کر کے جی. آپ ایک نام تحریر فرما دیں. اس کو بوجھنے کے لیے غازی اور عبید آپ سے 20 سوال کریں گے، جس کا جواب مثبت یا منفی ہوگا، اور وہ 20 سوالوں میں یا تو بوجھ لیں گے یا نہ بوجھ پائیں گے. اور بوجھ ہی لیں گے. کہ وہ ویسے تو حقی صاحب کا وہ شعر بہت ہے کہ تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، ورنہ کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے. ہاں، خوش نویس. جناب شعبہ ہے شخصیت. جی حقی صاحب، شخصیت زندہ ہے؟ جی. مرد کی ہے؟ جی. مرد کی ہے. ایشیا کی؟ جی نہیں. ایشیا کی نہیں. یورپ؟ جی. یورپ کی. یورپ کی تو جزائر کی؟ جی ہاں. جزائر کی. اب اس کی وفات پچھلے 50 سال میں ہوئی؟ جی نہیں. 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا؟ جی ہاں، تقریباً 100 سال. تقریباً 100 سال. 100 سال سے ذرا زیادہ. اچھا، چلیے یہاں تک تو آئے. اب اس کا تعلق علم و ادب سے؟ جی. علم و ادب سے. رائٹر؟ جی ہاں. رائٹر. 100 سال پہلے جزائر برطانیہ کی ایک شخصیت، رائٹر. فکشن رائٹر؟ جی نہیں. فکشن رائٹر. خالص علمی شخصیت. خالص علمی شخصیت. فلاسفر؟ جی نہیں. فلاسفر بھی نہیں. 11 سوال. جی 11 سوال ہوئے ہیں. 100 سال. شاعر؟ جی نہیں. فکشن ہو گیا تو شاعری نہیں. اچھا، اس نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس میں وہ سب کا سب مشہور ہے؟ سب کا سب تو نہیں مشہور. جی نہیں. اچھا، آپ کے شعبے کا
ایک تو شاعری کا غازی صاحب نے پوچھ لیا, دوسرا میں پوچھ لیتا ہوں, کوئی لغاتیہ؟ ہاں, وہی تو نہیں 14 بھی ذکر کر رہے تھے. اچھا, ایسا تو نہیں کہ انگریزی زبان کی لغت نویسی میں بنیادی اور نہیں 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 وہ نہیں, نہیں, وہ تو قاضی نے کہا نا کہ مدت جو ہے نا وہ بہت پرانی ہے, 100 سال سے زیادہ 100 سال کے آس پاس کی بات ہے. تقریباً 1890s 100 سال سے میں ذرا جن کی زیادہ. ڈیتھ ہوئی, 15 سوال ہو گئے, لغت نویس 5 سوال صرف 5 سوال رہ گئے ہیں. 1880s میں جس تحریر کی وجہ سے یہ لغت کے علاوہ بھی مشہور ہوں گے نا, اس تک اگر ہم پہنچے تو شاید آسانی ہوگی. ان کی کوئی ایک کتاب یا ایک تحریر بہت مشہور ہے. ان کی کئی تحریریں ہیں کہ جو کئی تصنیفات ہیں, تالیفات ہیں جو مشہور ہیں. ایسیسٹ کے طور پہ مشہور ہیں. جی نہیں, 17. جی. اچھا, بر صغیر ہند و پاکستان سے کوئی تعلق ان کا رہا؟ جی ہے؟ ہاں. 18. ایڈونچرر ایکسپلورر جی بھی؟ نہیں, 19. نہیں, وہ تو لغت کے حوالے سے جناب لاسٹ کیسٹن. آپ ہی سوچیے کہ کوئی اردو یا فارسی کی لغت. ارے وہ کلکتہ سے کسی اسکول سے تعلق تھا؟ جی ہاں. جی 20 سوال ہو گئے. جی, اب آپ کو صرف نام لینا ہے. صرف نام لینا ہے, لیکن چند سیکنڈ تو عنایت فرمائیے. جی بسم اللہ. فورٹ ولیم. فورٹ ولیم کالج سے. ہاں, یعنی فورٹ ولیم کالج میں یہ وہ شخصیت کو پوچھا ہے کہ جس نے اردو کی بعض بنیادی اہم آسان زبان میں کتابیں تصنیف کرائی ہیں. ولیم گل کرائسٹ. That's it. بہت شکریہ. آگے سب آپ تشریف رکھیں. یہ ایک بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور بالکل ہم بھٹک گئے تھے. بالکل بھٹک گیا تھا. کلکتے نہ پوچھتے بر صغیر کے حوالے سے قبول فرمائیے. اور میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی نشست پر میں گزارش کروں گا کہ مگر آپ نے بوجھ لیا. بس سر, یہ آپ کی سب ہم آپ کو اپنا بہت ہی اس کہتے صاحب تازہ کلام میں سے کچھ عطا ہو. کس طرح لب پہ ہنسی بن کے فغاں آتی ہے, کس طرح لب پہ ہنسی بن کے فغاں آتی ہے. مجھ سے پوچھو مجھے پھولوں کی زبان. کیا کہتے ہیں. اب میں گزارش کروں گا محترمہ شاہدہ حسن سے کہ تشریف لائیں. آج بڑی خوشی ہے کہ شاعرہ تشریف لائیں گے نغزگو شعراء میں. بالکل, جو بہت ہی خوش کلام خواتین شعراء نے حیران کیا ہے اپنی شاعری سے. واقعی حیران کیا ہے. اور حقی صاحب اس کی تصدیق فرمائیں گے کہ خواتین نے ایسے اچھے شعر کہے ہیں, بلکہ بعض نے تو اور جو کچھ گزرتی ہے مطلب, اور خاص طور پر خواتین کی وہ نسل کے جو مڈل کلاس خواتین کی وہ نسل کے جو اس دور سے گزر رہی ہے. مجھے یاد ہے پچھلے سال لاہور میں ایک تقریب تھی جس میں بہت سی انگریزی داں خواتین, انگلش میڈیم اور وہ جو ویمنس لب کی, اور وہاں شاہدہ نے ایک مضمون پڑھا تھا خواتین جو شاعری کر رہی ہیں اردو میں, اور اس میں اس کی جو شاعری کی مثالیں دی تو وہ حیران رہ گئیں, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس قسم کی اتنی اچھی شاعری اور ان تمام جذبات اور احساسات کی عکاسی اردو زبان میں ہو چکی ہے, اردو شاعری میں, کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو کسی نے کہی نہیں. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاں نہیں صاحب, جس طرح شعر کہہ رہی ہیں شاہدہ, سبحان اللہ. جی ہاں. یہاں آپ ملاحظہ کیجئے, یہ شخصیت, عمارت, ہتھیار, جانور, 4 شعبے ہیں, اور اس میں سے کسی ایک شعبے کا آپ کو انتخاب کرنا ہے اور اس میں سے کوئی ایک نام یہاں آپ کو لکھ دینا ہے. کافی طویل نام تحریر فرمایا ہے شاید نے. یہ تو طے نہیں ہوا کہ شخصیت پوچھی نام میں اب یہ اس تشریح سے یعنی مجھ جیسا ناظر اگر کوئی وہاں بیٹھا ہے تو اس کے علم میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے گا. شخصیت, بسم اللہ. جی, شخصیت مرد کی؟ جی نہیں. جی نہیں, اس کی توقع ہونی چاہیے تھی. زندہ ہے؟ جی نہیں. جی. بر صغیر سے تعلق؟ جی نہیں. بر صغیر سے تعلق نہیں. جی, الٹا ہو گیا. تو ایشیا سے تعلق؟ جی نہیں. ایک سوال گیا. یورپ؟ جی نہیں.
امریکہ، جی ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے، جی اچھا انتقال کو 10 سال سے زیادہ عرصہ۔ جی ہاں اوہو، کتنے سوال؟ 8 سوال ہوئے ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا، انتقال کو سمجھیے کوئی 50 سال سے زیادہ عرصہ؟ جی ہاں 50 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ۔ موت قدرتی طور پر ہوئی، طبعی موت جی میں؟ ہاں اچھا، اب علم و ادب وغیرہ جی، شاہدت و شاعرہ ہیں؟ جی بالکل، علم و ادب سے تعلق ہے اس شخصیت کا؟ علم و ادب سے بھی، لیکن وہ وجہ شہرت نہیں ہے۔ وجہ شہرت نہیں، نہیں۔ جی۔ کیا یہ ویمنس رائٹس کی کوئی فائٹر تھی، کوئی تحریک نسواں کی کوئی؟ جی نہیں، براہ راست نہیں۔ براہ راست نہیں تھی۔ 12 کیا یہ کسی سے نسبت کی وجہ سے مشہور ہے؟ نسبت سے آپ کی کیا مطلب مراد؟ یہ کہ کسی کی شوہر، بیوی، باپ، کسی کی نہیں، اس لیے نہیں جی وہ وجہ شہرت نہیں۔ نہیں ہاں یہ جو ہے، ہاں سفید نسل کی جی ہاں سفید 14 سوال کوئی ہم نے اب تک بہت کم باتیں طے کی۔ آپ نے جی ہاں ہاں بالکل، ہم 50 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، ایک امریکی گوری خاتون۔ امریکی کیا؟ جی خاتون، ہیں؟ امریکہ کی خاتون۔ جی کیا ان کا، آپ نے کہا کہ رائٹر بنیادی طور پر نہیں، یہ بات ہوئی؟ رائٹر تو آپ نے پوچھا لیکن ہاں یہ لیکن وہ وجہ شہرت نہیں، یعنی ادب سے وہ تعلق نہیں نہیں ہے، تو پھر تو اس میں ادب بھی۔ ادب سے وہ تعلق نہیں جو آپ رائٹر کے سنس میں اچھا، یعنی تخلیق، کیا کسی کتاب لکھنے کی وجہ سے مشہور؟ جی ہاں جی۔ کتاب ہی کیا وہ لکھنے کی۔ کتاب بر صغیر کے بارے میں تھی؟ کتاب بر صغیر کے بارے میں نہیں۔ نہیں، ایک کتاب جو کہ فکشن کی نہ ہوئی پھر، جی اور فکشن میں ہم پوئٹری بھی شامل کرتے جی ہیں۔ جی اچھا، تو ایک کتاب کوئی بھئی اب تو کیا 19 سوال ہو گئے؟ کیا وہ، لیکن وہ تو ریس وہ جو تھی نا، یہ کتاب تو فکشن ہی تھی۔ نہیں نہیں، ان خاتون کا نام لکھیے گا جو آپ کے ذہن میں ہے۔ معذرت چاہتے ہیں، تھوڑا سا سسپنس بھی تو ہونا چاہیے۔ ریس ریلیشنز کے بارے میں کوئی کتاب تھی؟ جی نہیں۔ اچھا 20 سوال، نہیں، 19 ہاں ایک کتاب 50 سال۔ آپ کی مراد یہ ہے، یہ سوال نہیں ہے کہ وہ ایک ہی کتاب کی وجہ سے مشہور ہیں، ایک خاص کتاب کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ہاں کتاب وہ بھی ہے وجہ شہرت ان کی کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ ایک کتاب لکھی، لیکن بذات خود ان کی اپنی ایک شعبہ بھی ہے ان کا۔ 50 سال سے بھی زیادہ اوپر چلے جائیں کہ بچوں کے لیے کتاب لکھی۔ اچھا، اور آپ نے کہا فکشن نہیں، ہاں گون ود دا ونڈ وغیرہ تو والی خاتون جن کا کوئی پتہ ہی نہیں آج تک کہ کہاں نہیں، ہاں تو نہیں، اب تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ واقعتاً شیکسپیئر نے وہ سارے ڈرامے لکھے تھے یا کرسٹوفر مارلو وہ تو ہمیں یقین ہے شیکسپیئر نے ہی لکھے تھے اور کسی نے نہیں لکھے تھے، ہاں بلکہ ہم لڑنے کو تیار ہیں اس بات پہ۔ اچھا صحیح۔ شیکسپیئر کے مسئلے پہلے یہاں سے گزر لیں۔ ہاں ایک امریکی خاتون جن کی ایک کتاب مشہور ہے بر صغیر کی وجہ شہرت و شعبہ آپ نے بالکل طے نہیں کیا ہے، نہیں بر صغیر سے نہیں، متعلق نہیں ہے، نہیں ہے، مطلب ورنہ ورجینیا میو کو لیکن وہ تو شی واز برٹش، امریکن برٹش۔ اچھا غازی صاحب یہ بتائیے کہ ان کے انتقال کو کتنی دیر ہوئی ہے ان کی سوانح حیات میں؟ 20 سوال ہو گئے کیا آٹو بایوگرافی کی وجہ سے مشہور ہے؟ نہیں انعام 20 سوال ہو گئے۔ بالکل یہ کہ پھر نہیں، تحفہ تو پیش کر رہی ہے ہاں، لیکن خواتین سے ہار جانے میں کوئی حرج نہیں۔ نہیں بالکل۔ اچھا، آٹو بایوگرافی بھی نہیں ہے، اور ان کی تو اچھا ہاں اب تو سوال پورے ہو گئے۔ ہاں جی ہاں، آپ کو نام دینا ہے، نام دینا ہے۔ میرے ذہن میں نہیں آ سکا جناب، بالکل علل اعلان۔ 50 اب بہت ہی مشہور اس صدی کے شروع میں ہی کوئی کتاب ہو سکتی نہیں، دیکھیں انہوں نے وضاحت لکھی ہے اس لیے وہ فوری طور پہ ذہن میں آنے والا نام نہیں، اس کا حاشیہ آ رہا ہی اس میں حاشیہ آ رہا ہی ضرور۔ بالکل ہم ہار گئے۔ اچھا آج اس میں ہوا یہ ہے کہ ان کا جو شعبہ ہے نا، ہاں مثلا پیشوں کی طرف تم نہیں آئے، ہاں ہے ہاں مثلا صحافت کی طرف تم نہیں آئے صحیح، مثال کے طور پر۔ اچھا پھر صحافت میں جو لوگ آئے ہیں انہوں نے جس طرح کتابیں لکھی ہیں اور جن موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، اور صحافت کے حوالے سے صحافی کو جو موضوع اسٹرائک کرتا ہے
بڑی شدتوں کے ساتھ، وہ حوالے کتاب کے اور موضوع کے اعتبار سے ذرا سے مختلف بنتے ہیں. اگر تم ادھر آگے ہوتے تو یقیناً بوجھ دیتے. بتائیے. جی ہاں، یہ میں نے مارتھا روٹ کو پوچھا ہے، جو امریکی صحافی خاتون ہیں. انہوں نے شورائے آفاق ایرانی شاعرہ قرۃ العین طاہرہ کے سوانح حیات لکھے. ضرب تو قدم نظر چہرہ بچہرہ، لیکن ہم نہیں پہنچتے. قرۃ العین طاہرہ کو ہم بتا سکتے ہیں. یہ ایک صفحہ آپ کی نظر ہے، اور ایسے نہیں کچھ ہمیں. ہاں بالکل جی. مطلب یہ کہ جس کا سوال ہم نہ بوجھ پائیں اس کو زیادہ شعر سنانے. میں ایک غزل کی آپ کو چند اشعار بسم اللہ سناتی ہوں. طلب جو حد سے بڑھی خواب ہو گئی میں بھی. طلب جو حد سے بڑھی، طلب جو حد سے بڑھی خواب ہو گئی میں بھی، پھر آئینے ہی میں نایاب ہو گئی میں. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کی. اور وہ نخل سبز تھا باد سموم سے تھا ہلاک. وہ نخل سبز تھا وہ نخل سبز تھا باد سموم سے تھا ہلاک. میں آبجو تھی تو بے آب ہو گئی میں بھی. کھلا نہ بھید کہ اس تشنگی میں کیا کچھ تھا، بس ایک بوند سے سیراب ہو گئی میں بھی. اور کبھی ٹھہر کے جو اس موج نے پکارا نہیں، کبھی ٹھہر کے جو اس موج نے پکارا نہیں، تو اپنی لہر میں پایاب ہو گئی. واہ واہ واہ. عجیب ہوتا ہے خاموش زندگی کا مزاج. عجیب ہوتا ہے خاموش زندگی کا مزاج. چلی ہوائیں تو بے تاب ہو گئی میں بھی. واہ واہ. چلی ہوائیں تو بے تاب ہو گئی میں. بہت خوب، بہت شکریہ. جی ہاں خواتین حضرات، تیسرے مہمان کا انتظار، جو یہاں تشریف نہیں رکھتے یا رکھتی. اگر میں 2-3 اشارے آپ کو دوں تو کیا ممکن ہے کہ آپ انہیں بوجھ لیں؟ ایک اشارہ تو سمجھ لیجئے ستارہ اور مہر النساء. سبحان اللہ. دوسرا ہے نجات، اور تیسرا ہے دشت، اور ہیں خاتون. نام بتائیے گا. That's it. عتیقہ اور سب میں ایک اشارہ اور عرض کر دوں، اور اس کے بعد پھر میں مہمان کو زحمت. آج کے کیا سلسلے ہیں؟ بہت سارے سلسلے. ہاں ذرا بتائیے، کچھ ہمیں بتائیے. کام کے. جی ہاں، جو وجہ شہرت ہے، جو یہ تو کیا کرنا پڑتا ہے نا. نہیں، وہ آج کل ایف اوز ایک سیریل بنا رہے ہیں، سائرہ کاظمی ایک سیریل بنا رہی ہیں، تو اس میں کام کر رہی ہوں، اس کے ساتھ مصروف ہوں. اچھا. تو کیا پائلٹ کا رول انجام؟ نو انفارچونیٹلی نہیں. صحیح. یہ یہاں وہی میں ہر مہمان سے گزارش کرتا ہوں کہ 4 شعبے ہیں، اس میں سے کسی ایک شعبے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور اس سے کسی ایک شخصیت میں سے اگر یا عمارت یا ہتھیار یا جانور کوئی ایک نام آپ تحریر کر دیجئے. یہاں یہ آپ سے 20 سوال کریں گے، آپ کا جواب ہاں یا نہیں میں ہوگا، اور یہ سوال آپ کا بوجھ دیں گے اگر غلام بھیک نارنگ نہ ہو تو. بھائی صاحب، یہ ماننا پڑے گا کہ طاہر جمیل صاحب نے بالکل صحیح سوال پوچھا تھا، اور نارنگ صاحب مرحوم مخلوق بہت ہی مشہور ہمارے نہ صرف سیاسی اور ادبی شخصیت میں بلکہ صحافت میں بھی ان کا بہت بڑا نام، بہت اچھا لکھنے والے تھے. یہ صاحب شعبہ ہے شخصیت. جی سوال آج تو ہاں شخصیتیں ہی آ رہی ہیں صرف. ہاں، صورتحال جو ہے پوری طرح قابو میں نہیں ہے. شخصیت زندہ نہیں. اچھا، مرد کی ہے؟ نہیں. اچھا، ایک خاتون. ان کا تعلق ایشیا سے تھا؟ جی. ایشیا سے تھا. بر صغیر سے؟ جی. اب ان کے انتقال کو 50 سال سے زیادہ ہو گئے؟ جی. اچھا، بر صغیر کی ایک خاتون شخصیت 50 سال سے زیادہ. اور پیچھے جانا چاہیے؟ بات ہاں چاہیے. 100 سال سے زیادہ ہو گئے؟ جی. اچھا، پھر اور ایک لمبی جست لگاتے ہیں. 500 سال سے زیادہ ہو گئے؟ 500 سال کے قریب. اچھا چلیں.
ارے واہ بھائی بہت پرانی شخصیت ہے نا، اور خاتون اور بر صغیر کی. اب آپ یہ بتائیے کیا وہ مسلمان تھی؟ جی لیجیے تو بالکل. اب آپ کس لیے مشہور ہیں؟ مطلب مطلب یہ کہ یہ اپنی وجہ سے آپ ذات ہی مشہور ہیں، اپنی وجہ سے مشہور کسی نے بذات ہی اور بنفس ہی. ونفس ہی. اچھا تو پھر اب ان کا شعبہ دیکھیے اس پیریڈ میں جو عتیقہ نے سوال کیا ہے، جس خاتون کے بارے میں پوچھا ہے، اس میں کوئی شاعرہ ادیبہ تو ہمیں یاد نہیں آ رہی اس میں، نہ ہی اس طرح کی فنکارہ کوئی ممکن ہے. اور کیونکہ کوئی سیاسی شخصیت آپ کہہ سکتی ہیں؟ کہہ سکتے ہیں. واہ. کسی بادشاہ کی بیوی تھی؟ کہہ سکتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ کسی مغل بادشاہ کی بیوی تھی؟ نہیں. اوہو، مغلوں کے کسی حریف خاندان کی بیوی تھی؟ کہہ سکتے ہیں. چلیے اتنے سوال ہو گئے، 13 سوال ہو گئے. اچھا یہ بتائیے ان کا انتقال طبعی ہوا تھا؟ نہیں. اچھا. اوہو. اچھا. ارے 500 سال سے پہلے. کیا یہ یعنی اقتدار سے تعلق تو ان کا ہوا؟ خود حکمراں تھیں؟ کہہ سکتے ہیں. مغلوں سے لڑائی ہوئی تھی؟ جی. تو احمد نگر کی رہنے والی تھی؟ جی. تو پھر تو ہماری اسلامی تاریخ میں ایک ہی ایسی خاتون ہیں کہ جو ایک نہیں کئی ہیں. یہ پہلی ہے نا. ہاں یہ تو چاند بیوی کو پوچھا ہے، رضیہ سلطانہ ہے نا. ہاں تو نہیں یہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. نہیں یہی پوچھا ہوگا. جی ہاں دیکھیے نا، رضیہ سلطانہ تو اس پیریڈ میں آتی نہیں، احمد نگر کی تو یہی تھی ہماری چاند بیوی. بالکل. ہاں جی بالکل. چاند بیوی کو پوچھا ہے. جی آسان نہیں ہوا. پورا راستہ سفر کیا، پوری تیاری کر کے آئی تھی، آپ لوگوں نے بس 5 منٹ میں سارا کھول دیا. آسان نہیں کہہ سکتے. ہمارے اس طرح کے پروگرام میں کوئی سوال آسان نہیں ہوتا، ہمارے لیے تو معمہ ہی ہوتا ہے. اصل یہ تو ہے نا، سارا پروسیس آف ایلیمینیشن کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد جب ایک منزل تک آپ پہنچ جائیں پھر وہاں سے آدمی کے مطالعے کا اور علم کا. اب اس میں صرف یہ ہے کہ مغلوں کے دور میں ان کو جو خواتین مشہور ہیں جو وہ ایک ہی بیوی ہیں سوائے ان کی بیویوں کے. اب اس میں جودھا بائی بھی ہیں اور ملکہ نور جہاں بھی ہیں اور ممتاز محل بھی ہیں. جب ان کی بیویاں نہیں تھی تو پھر ایک ہی خاتون رہ گئی تھی. یہ بتائیے آپ ہمیں کہ اتنے معروف سیریل کیے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ کس پلے میں آپ کو کام کر کے بہت لطف آیا؟ یو ریئلی انجوائڈ ورکنگ، اینڈ آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں بھرپور انداز میں سامنے آئی ہوں. نہیں، کام کرنے کا مزہ تو ہر پروجیکٹ میں آتا ہے، لیکن ہر پروجیکٹ میں پرابلمس بھی ہوتی ہیں، مزہ بھی آتا ہے. وہ آپ ایک پروجیکٹ کا نہیں کہہ سکتے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس سوال کا جواب دینا. اور آئی تھنک ابھی جو میں ایئر فورس کا کر رہی ہوں اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے، کیونکہ ہمیں بہت سی، جیسے اب میں نلتر سے ہو کے آئی ہوں، مجھے ایسی جگہوں کو وہ جانا پڑ رہا ہے کام کی وجہ سے جو میں نے پہلے دیکھی نہیں پاکستان میں. ہمارے پاس اتنی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ اپنے ملک میں، جو آئی تھنک بیکاز آف دا ورک وہ مجھے ان ایریاز پہ وہ لے جاتے ہیں. تو اس پروجیکٹ میں، ایئر فورس کے پروجیکٹ میں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا آخری مہمان کی تشریف. کیا اس میں گرامی نئی نسل کا نمائندہ محمد سلام اختر کیا کرتے ہیں؟ میں جناب سروس کرتا ہوں فارم میں. اچھا، تعلیم آپ کی ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی، ابھی جاری بھی ہے، ساتھ میں MBA کر رہا ہوں. اچھا، کیا مخصوص کوئی شعبہ علم کا جس سے زیادہ دلچسپی رہی ہو آپ کو؟ میں کمپیوٹرز میں اپنی انجینئرنگ کری ہے. اچھا. اس کے بعد اب جس لائن میں ہوں اس میں دوسری پیکیجنگ ڈیولپمنٹ بھی ہے اور میرا کمپیوٹر ریلیٹڈ بھی ہے جاب. فردر آف کورس MBA از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، تو وہ کرنا چاہ رہا ہوں، بزنس ایڈمنسٹریشن. اچھا ماشاء اللہ. کمپیوٹرز کا اب اتنا دخل ہے زندگی میں کہ اب سے 15 سال پہلے ایک امریکی نے یہ کہا تھا کہ 15 سال بعد دنیا میں 2 ہی طرح کے لوگ ہوں گے،
ایک وہ جو کمپیوٹرز جانتے ہیں اور ایک وہ جو کمپیوٹر نہیں unemployed۔ جانتے یعنی جاب ہی نہیں ملے اچھا تو وہ ہمارے لحاظ سے تو وہ آ گیا ہوگا۔ نہیں شعبہ شخصیت شخصیت ہی شخصیت مرد کی ہے، جی یہ مرد زندہ ہے، جی مرد زندہ ہے، اس کا تعلق ایشیا سے، جی ہاں ایشیا سے، یہ پاکستان سے، جی ہاں پاکستان سے پھر تو پہنچ جانا چاہیے جی۔ اچھا ان کا تعلق سیاست سے کسی طرح سے؟ سارٹ آف نہیں سیاست۔ وجہ شہرت نہیں وجہ شہرت نہیں ہے، زندہ پاکستانی۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا ان کا تعلق جیسے کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اس سے، جی ہاں بزنس وغیرہ سے؟ جی اوہو جی۔ نہیں کیا- تعلق انہوں نے صرف یہ ہاں، پوچھا جی۔ کہ ان کا تعلق اس سے ہے، وہ تعلق اس سے ہے، بس جی اس کا ہاں۔ جواب صحیح ہے۔ اچھا 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 ہاں کیا یہ کسی ادارے کے یا انٹرپرائز کے مالک ہیں؟ ادارے کے مالک ہیں جی اچھا اگر پھر ادارے کی اس ادارے کا تعلق کمپیوٹر سے تو نہیں؟ جی نہیں اچھا اس ادارے کا ہاں۔ وہ ادارہ کراچی میں؟ جی ہاں کراچی بھی ہے۔ میں بھی بھی ہے کراچی جی، میں ہے۔ اچھا بھائی جو اچھا۔ شخصیت پوچھا وہ بہت ہی بڑی میرے- شخصیت ہوگی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ 10 سوال ہو گئے۔ دس سوال ہو گئے؟ سوال کہاں ہوتا ہے؟ ایک ادارے کے اچھا کیا یہ یعنی تجارتی اور مصنوعاتی مینوفیکچرنگ فرمز میں تو بڑا فرق ہے نا۔ کوئی یہ مینوفیکچرنگ ادارہ ہے؟ نہیں مینوفیکچرنگ نہیں ہے۔ اس کا کمیونیکیشن سے کوئی تعلق؟ جی نہیں 12 سوال کے۔ اچھا کنزیومر گڈ راضی نہیں، دیکھیے آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہاں۔ جو جواب دیا تھا، ہاں جس طرح سیاست آپ نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ وجہ شہرت نہیں ہے، اچھا۔ ہے؟ اسی طرح سے یہ سب کچھ تو ہیں ہاں لیکن وہ وجہ شہرت نہیں ایک طرح سے۔ اچھا یہ مطلب یہ ہے کہ ان کی جو کسی ادارے کے جو مالک ہیں یا جو جی ہاں ہیں، یہ وہ تو ہیں ہی، وہ بھی تو ہیں ہی وہ تو ہیں ہی، ہاں اور مطلب وہ بھی وجہ ایک شہرت طرح وہ سے- نہیں to some extent وہ بھی وجہ وہ بھی ایک شہرت طرح سے ہے شہرت ہاں وہ بھی ہے اور سیاست بنیادی نہیں، وجہ سے بنیادی سیاست نہیں۔ تو نہیں ہے، وہ بھی وجہ شہرت ہے۔ تو کیا علم و ادب سے بھی کوئی تعلق ہے؟ نہیں جی نہیں نہیں۔ 13 اچھا شو بزنس سے کوئی تعلق؟ جی نہیں 14 یہ معلوم کریے کہاں ہیں؟ کراچی میں؟ ہاں وہ خود کراچی میں؟ خود کراچی پہ یس یہ تو بات کوئی آسان سوال پوچھ ہاں، لیا۔ بالکل۔ کیا نام آپ نے بتایا تھا اپنا؟ میرا نام سلام اختر سلام سلام اختر اختر صاحب۔ لیکن آسان سوال 15 ہو اگر گئے نہ سوال۔ پوچھیں آپ تو کراچی کے کیا؟ ایک ادارے، ہاں اس میں کیا ہے اور بھی کراچی- کوئی بھی اور اچھا بھی سوال مسئلہ۔ یہ کہ ان کا جو بھی کاروباری ادارہ ہے اگرچہ وہ ان کی وجہ شہرت نہیں ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ مصنوعات تیار کرنے کا ادارہ ہے؟ نہیں وہ تو نہیں پوچھ چکے، وہ وہ سوال پوچھ پوچھ چکے لیا۔ وہ نہیں ہے۔ وہ سوال پوچھ لیا، یہ سوال واپس Manufacturing کر نہیں دیجیے۔ ہے، نہیں وہ تو اس کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ سروس انڈسٹری جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ جی ہاں سوال ہو ہی چکا ہے ان کے ہاں ہو وہ چکا تو ہے ہوئی یہ سوال واپس نہیں کیجیے۔ اچھا کارخانہ یہی ہے؟ نہیں وہ خود کراچی میں ہے اور ان کی جو تجارت ہے یا ان کا جو کام ہے وہ ملک گیر ہے، یعنی پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی ہے اور سروس انڈسٹریز میں تو اور صرف وہی ان کی وجہ شہرت نہیں ہے۔ اور صرف وہی ان کی اچھا جو وجہ- اور ان کی وجہ شہرت جو ہے تو وہ علم و ادب کی وجہ سے نہیں وہ تو ہو گیا کہ وہ نہیں ہو ہوا۔ چکے نہیں ہیں علم کیا ادب- کھلاڑی ہیں کوئی؟ جی ہاں ارے باپ 16 سوال 16 سوال، اچھا 16 سوال کھلاڑی ہیں، کیا کرکٹ کے کھلاڑی؟ جی نہیں نہیں 17 سوال اسکواش کے کھلاڑی؟ جی نہیں نہیں 18 سوال ارے یہ جو ابھی سنوکر یہ انہوں نے کوئی حال ہی میں کوئی بڑا اعزاز حاصل کیا ہے؟ ابھی ریسنٹلی تو نہیں انڈور گیمز کے کھلاڑی؟ جی نہیں اچھا یہ نہیں اچھا مطلب یہ کوئی لیڈ نہیں ہے۔ ہاں
خیال میں ہم زیادہ تو انتظار نہیں کرا سکتے. نہیں بالکل صحیح. نہیں نہیں اچھا تو کیا سرنڈر؟ جی بالکل سرنڈر. ڈوب ایک اشارہ دے دے تو پھر نام بتا دو کہ وہاں تم ہار تو گئے ہو. ڈوبنے جاؤں تو دریا میں پایا مجھے. لائف گارڈ نہیں. بیرام آباد.